إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. اس دنیا کی زندگی میں اپنے معاملات، اپنی چیزوں کو سدھارتے ہوئے، درست کرتے ہوئے، ہم میں سے ہر شخص کا ایک مقصد ہے، ایک ہدف ہے. میں نے یہ کام کرنے ہیں 20 سال کی عمر تک پہنچنے تک، 30 سال کی عمر میں یہ کرنا ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال. ہم سب نے ایک ایک ہدف اپنا بنا کر رکھا ہوا ہے، اور اپنے آس پاس ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اچانک اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ، کچھ ان کو پیغامات پہلے سے مل جاتے ہیں بیماری کی صورت میں، آفات اور پریشانیوں کی صورت میں، کہ اب جانے کا وقت قریب ہے. لیکن میری زندگی جس میں میں صحت مند ہوں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ایسا دکھ درد تکلیف نہیں ہے، اس میں میری پلاننگ میں کہیں بھی اپنی اس کیفیت کا، اس نظارے کا دھیان ہی نہیں ہوتا جس کو رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان بھی فرمایا ہے اور جو حقیقت بھی ہے. اسی وجہ سے ظلم بھی ہوتا ہے، اسی وجہ سے گناہ بھی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے موج مستی بھی ہوتی ہے. لیکن ایک دم جب بریک لگتا ہے، جب وہ وقت، وہ کیفیت بنتی ہے، تو یہ ساری دنیا، سارے معاملات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب اس کیفیت کو ذکر فرمایا تو اس کو تھوڑا سا اپنے ساتھ جیتے جاگتے محسوس کرنے کی کوشش کیجیے. اور ہم میں سے ہر شخص نے اس کیفیت سے گزرنا ہے، مانے نہ مانے، چاہے نہ چاہے، کہیں بھی بھاگ جائے. قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. یہ جو موت کا منظر ہوتا ہے، موت کی کیفیت ہوتی ہے، اس سے ہر شخص نے گزرنا ہے، کہیں بھی بھاگ کر جا نہیں سکتا. اس لمحے کو تھوڑا سا سمجھیے گا. اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کلا اذا بلغت التراقی، اور سورۃ الواقعہ میں فلولا اذا بلغت الحلقوم. جب انسان کی روح اس کے سانس کی نالی تک پہنچتی ہے، پورے جسم سے کھنچتی ہے، اور کھینچنے کے بعد نیچے سے پہلے اس کا دھڑ مفلوج ہوتا ہے، روح پہلے نیچے سے نکلتی ہے، اور یہ بہت مختصر سا وقت ہوتا ہے، سیکنڈ سے بھی کم، مائنر سا، بہت چھوٹا، کوئی لمبی کہانی نہیں ہوتی.
پورے وجود سے روح کھینچ کر اذا بلغت الحلقوم یا ترقو کی ترقو سے ہے، یہ انسان کے جو حلق میں سانس کی آخری اوپر کی سٹیج ہے نالی کی، یہاں پر روح پہنچتی ہے اور یہیں سے پھر انسان کے جسم سے باہر نکلتی ہے۔ جب انسان اس کشمکش میں ہوتا ہے، اس سچویشن میں ہوتا ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، تم آس پاس جو لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی معالج ہوتا ہے، کوئی طبیب ہوتا ہے، کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں آس پاس، اور ہم میں سے ہر شخص یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، جو ہم جیتے جاگتے لوگ ہیں، ہم یہ منظر دیکھتے ہیں، لیکن اس لاچاری اور بے بسی کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، وانتم حینئذ تنظرون، تم اس وقت بس دیکھ رہے ہوتے ہو، کر کچھ بھی نہیں سکتے، اس آدمی کی روح کو واپس اس کے جسم میں لا کر ڈال نہیں سکتے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، ہم جو آس پاس کھڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اس وقت ایک ہی خواہش ہوتی ہے، ایک ہی چیز ہوتی ہے، من راق، کوئی تو ہو جو اس کو آ کے کوئی دم پھونک جھاڑ، کوئی وظیفہ، کوئی دعا، کوئی طبیب معالج آ کے اس کا علاج کر دے، کہیں سے بچ جائے۔ بل ایک قول کے مطابق تفسیر میں وقیل من راق، آس پاس کے لوگ یا وہ فرشتہ جو آیا ہوتا ہے ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے، وہ یہ پوچھتا ہے کہ من راق، اس آدمی کی روح کو کون سے فرشتے آئے ہیں لینے کے لیے، رحمت کے فرشتے ہیں، عذاب کے فرشتے ہیں، جس کی آگے تفصیل آ رہی۔ وقیل من راق وظن انہ الفراق، ہم تو لاچاری بے بسی میں منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو بندہ ہوتا ہے نا، جس کے اوپر یہ بیت رہی اور بیتے گی سب پر، اس کا معاملہ کچھ مختلف ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ وقت جدائی کی ہے، اب گھر بار، بینک بیلنس، بچے، ساری موج مستی، سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے، کیونکہ وہ منظر دیکھ لیا، وہ چیزیں دیکھ لیں جو آج تک کبھی دیکھی نہیں تھیں، وہ پردے ہٹ گئے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اور سورۃ یہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ذَلِكَ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ جو موت کا اللہ تعالیٰ نے اس کو تعبیر کیا، موت کا نشہ نہیں ہوتا، سکرہ کہتے ہیں اس کیفیت کو جس میں انسان آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، کان کھلے ہوتے ہیں، دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، لیکن سامنے کے منظر کی اسے ہوش نہیں ہوتی۔ نشے میں انسان جب ہوتا ہے اسے پتہ نہیں کیا، اس کے دماغ میں اپنا کچھ چل رہا ہے۔ موت کا ایک اس کیفیت میں ایک نشہ ہے، لوگ سامنے کھڑے ہیں، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی دعائیں کر رہا ہے، کوئی ورد و وظائف کر رہا ہے، یہ آدمی اپنے نشے میں ہے، کیونکہ اس کو وہ منظر نظر آ رہا ہے، اور وہ منظر کیا ہے کہ وہ فرشتے ہیں جو اب آئے ہیں لینے کے لیے، وہ پردے ہٹ چکے ہیں جو آج تک کبھی اس نے وہ منظر دیکھے نہیں تھے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اس آدمی کو پتہ چل گیا کہ اب میں نے یہاں سے جانا ہے، لیکن ظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ عربی لغت سے واقفیت ہو تو اس میں بڑی خوبصورت ایک تعبیر ہے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، ابھی بھی اس آدمی کو دنیا کی محبت اتنی ہے کہ سمجھتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بچنے کا چانس مل سکتا ہے، روح واپس آ سکتی ہے، میں آگے جی سکتا ہوں، اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتا ہوں، لیکن یہ فل اسٹاپ ہے، یہاں سے آگے زندگی نہیں بڑھے گی، جتنی مہلت تھی وہ تھی، اب روح نے جسم سے نکلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہ وہ منظر ہے، یہ وہ کیفیت ہے جس سے تم بھاگنے کی کوشش کرتے تھے، جس سے تم کنی کتراتے تھے، ادھر ادھر نکلنے کی کوشش کرتے، توجہ نہیں دی، کبھی ہوش نہیں آیا کہ یہ منظر، یہ کیفیت مجھ پہ طاری ہوگی، یہ میری روح نے میرے جسم سے جدا ہونا ہے، کبھی تم نے نہیں سوچا۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اس آدمی کو پتہ چل گیا اب جانے کا وقت ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اب دو حالات کا، دو پیروں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے۔ یہ پیر جو ہمارے حقیقی پاؤں ہیں، جب روح نکلتی ہے پہلے یہیں سے نکلتی ہے، یہ پیر اس روح کے نکلنے کی وجہ سے، اس شدت تکلیف کی وجہ سے آپس میں جڑ جاتے ہیں، ٹکرا جاتے ہیں، ٹانگیں بند ہو جاتے ہیں۔ یہ ان ٹانگوں کو بعد میں غسل دینے کے بعد باندھا بھی جاتا ہے، ایک پنڈلی دوسری پنڈلی کے ساتھ، ایک پیر دوسرے پیر کے ساتھ مل جاتا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور اس کے اور بھی خوبصورت معنی علم نے ذکر کیے کہ اب یہ وہ وقت ہے کہ جس میں انسان اپنی اس موت کی تکلیف کو، ایک ساق، ایک تکلیف کو دیکھ رہا ہے، اور سامنے جو اس کو آگے فرشتوں کا، اور وہ جو کیفیت، وہ جو منظر نظر آ رہا ہے، یہ دو حالات جو مل رہے ہیں، دنیا سے نکلنے کا اور ایک آخرت میں پہنچنے کا، یہ وقت ملاپ ہے۔ اس وقت کو گزارنا، اس وقت سے گزرنا ضروری ہے، ہر آدمی گزرے گا،
ایک وہ وقت ہے والتفت الساق بالساق کہ یہ آدمی اب اس منظر کو محسوس کر رہا ہے کہ فرشتے میری روح کو لے جا رہے ہیں، اور لوگ یہاں پہ میرے رشتہ دار، میرے دوست، میرے تعلق، یہ میرے جسم کو دفنانے کے لیے اب تیاری شروع کر دوں گے۔ والتفت الساق بالساق، یہ منظر آنا ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، تم سب نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، بھاگ کوئی نہیں سکتا، بچ کوئی نہیں سکتا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس وقت تم دیکھ رہے ہو تو یہ سارا ایک تماشا ہوتا ہے روح قبض ہونے کا، کوئی رو رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ ہم وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، جس آدمی کے جس کی روح قبض ہو رہی ہے اس کے کم سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور ہم سے مراد وہ فرشتے ہیں جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے، سب سے طویل حدیث اور جاندار حدیث جو ہمارے ایمان کے تازگی کے لیے بہت ضروری ہے، حدیث براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی طویل حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مومن بندے کا وقت جدائیگی آتا ہے، اس کے جانے کا وقت آتا ہے، تو فرشتے آتے ہیں۔ اب اس موقع پر دو کیفیات بنتی ہیں، ایک ہے موت کی شدت، یہ روح کا جسم سے نکلنا آسان چیز نہیں ہے، یہ بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اپنی زندگی میں کسی کی مشکل موت جب دیکھتی تھی، تکلیف میں، کرب میں، تو مجھے لگتا تھا کہ اس آدمی کا انجام اچھا نہیں ہوا، لیکن جب میری گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ اس شدت کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ہوشی طاری نہ ہو، آپ کے پاس ایک پانی کا پیالہ ہوتا تھا، آپ اس میں اپنی انگلیاں کو ہاتھوں کو ڈبوتے، اپنے چہرے پر وہ پانی پھیرتے تاکہ کچھ ہوش و حواس باقی رہے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کیفیت کے اندر دو جملے سنیں، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں، اللہ مدد فرما دے۔ یہ موت کا جو یہ نشہ ہے نا، یہ جو شدت اور تکلیف ہے جس میں انسان اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ یہ جو موت کی سکرات ہے، جو نشہ ہے، یہ مدوشی ہے، کیونکہ اس وقت شیطان بھی حملہ آور ہوتا ہے، انسان کو اپنا سارا ماضی اس کا سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ اس کیفیت کے اندر میری مدد فرما دے، اگر تیری مدد نہ ہوئی تو یہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اللہم اعنی علی سکرات الموت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے رہے، اور پھر بالآخر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آخری جملہ آپ کی زندگی کا سنا، اللہم فی الرفیق الاعلی، اور یہ وہ جملہ تھا، سید عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی زندگی میں کہ کسی بھی نبی کا جب جانے کا وقت آتا ہے تو اس کو فرشتوں کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یرا مقعدہ من الجنہ، اس کو پہلے اس کا جنت میں مقام دکھایا جاتا ہے نبی کو، ثم یخیر، پھر اس کو پوچھا جاتا ہے، اختیار لیا جاتا ہے، رہنا ہے دنیا میں یا اب جانا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے پھر رفیق الاعلیٰ، یہ اس سوال کا جواب تھا جو فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ تو موت کے وقت کی تکلیف سے گزرنا ہر ایک نے ہے، شہید کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ اس کو بس اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جو ایک کوئی جیسے ہم کسی کو چیونٹی کاٹتے ہیں، اس کی کھال کو کھینچتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے سر پر موت کو ناچتا ہوا دیکھا ہوتا ہے، اپنے سامنے موت کے کئی منظر دیکھے ہوتے ہیں مجاہد نے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف سے محفوظ رکھا ہوتا۔ ابھی اس تکلیف کے اندر ویسے ایک تکلیف میں امام غزالی نے ذکر کیا جو انسان کے موت کے وقت کی جو کیفیات ہیں نا، ان میں کہ موت کی تکلیف ہے، پھر وہ فرشتوں کا منظر ہے جو حدیث براء ابن عازب میں ذکر کر رہا تھا کہ جب اس کے جدا ہونے کا وقت آتا ہے، اس کے روح قبض ہونے کا وقت آتا ہے، اب فرشتے آتے ہیں، فرشتوں کے پاس جنت کا کفن بھی ہوتا ہے اور بڑی خوبصورت جنت کی خوشبو بھی ہوتی ہے، حنوت، یہ خوشبو کے ساتھ بھی آتے ہیں اور مومن بندے کے لیے، اور کفن بھی لے کر آتے ہیں اس کی روح کے لیے، اور پھر اس کے لیے فرشتے فیجلسون لہ مد البصر۔ اب یہ آدمی، اب وہ منظر کو تھوڑا سا سمجھیے گا کہ جب وانتم حینئذ تنظرون، ہم تو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس آدمی کی روح قبض ہو رہی ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے کہ اس کی تا حد نگاہ، جہاں جہاں تک اس کی نگاہ گھوم رہی ہے چاروں طرف، اس کو فرشتے ہی فرشتے نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ فرشتے انتہائی خوبصورت شکل میں ہوتے ہیں مومن کے لیے، بید الوجوہ کان وجوہہم المشمس یا الشمس، خوبصورت بارونق اچھے انداز میں خوبصورت چہرے کے ساتھ آتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے، علیہ السلام کے الفاظ ہے کہ جس کی ذمہ داری جس فرشتے کی جس نے روح کو جسم سے الگ کرنا ہوتا ہے، حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى اللہ مولاهم الحق۔
الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین. اب یہاں پر وہ فرشتہ جب آتا ہے اور اس روح سے خطاب کرتا ہے اخرج الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، کہ اس روح کو خطاب ہوتا ہے اب باہر نکلو اپنے اس وجود سے، تم نے جانا ہے اللہ کی معافی، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضامندی کی طرف. یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو منظر ہے، اس سے گزرنا ہر ایک نے ہے، لیکن ان الفاظ کے لیے انسان کی پوری زندگی اس کے سامنے ہوتی ہے. یہ الفاظ جو فرشتہ ملک الموت اس خوبصورت شکل میں آ کے جب یہ الفاظ کہتا ہے، اس کے لیے پورا ایک زندگی کا پورا ایک خاکہ ہوتا ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں یوں بیان فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے، جس کو اللہ کی ملاقات پسند ہے اللہ کو اس سے ملنا پسند. ایسے موت کی تمنا شریعت میں ناجائز ہے کہ انسان مرنے کو پسند کرے. کسی نے بعض علم نے ذکر کیا ہے کہ مرنے کو پسند کرنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک جاہل ہوتا ہے جسے پتہ نہیں مرنے کے بعد ہوگا کیا، اس کو دنیا کی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے بس خودکشی ہو جائے یا مر جاؤں تو مرنے کے بعد آسانی ہے. ایسا نہیں ہے. اور دوسرا وہ آدمی ہے جس کو مرنے کی تمنا ہوتی ہے، محب للقاء اللہ، جس کو اپنے اللہ سے ملنے کا بڑا شوق اور محبت ہوتی ہے. اور وہ وہی ہوتا ہے جو زندگی اپنے اللہ کے لیے گزارتا ہے، اپنے اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اپنے اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات پسند کرتا ہے اللہ کو بھی اس کی ملاقات پسند ہے. لیکن جس کو اللہ کی ملاقات پسند نہیں ہے اللہ کو بھی اس سے ملنا پسند نہیں ہے. سیدہ عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ تو موت کو ناپسند کر رہا ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی شخص مرے بغیر اللہ سے نہیں مل سکتا، مرنے کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اس کا مطلب کوئی بھی نہیں چاہتا اللہ سے ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنت صدیق یہ معاملہ نہیں ہے، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کی یہ کیفیت نزا اس پر طاری ہوتی ہے، اس کی روح قبض، یہ جو فرشتے آ رہے ہیں اور یہ سارا منظر اس کے سامنے آتا ہے، تو اس موقع پر اب وہ جب آگے خوبصورت انداز میں فرشتوں کو دیکھتا ہے، فرشتوں کے الفاظ سنتا ہے احب لقاء اللہ، اب وہ چاہتا ہے کہ دنیا سے نکلے، جان چھوٹے. مستریح و مستراح من، یہ آدمی آزاد ہو گیا، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے راحت میں آ گیا، سکون میں آ گیا، ساری ٹینشن، اذیتیں سب ختم، کیونکہ آگے کا جو منظر اس کو نظر آیا ہے، اس کو نظر آ گیا کہ وہ جیت چکا. فزت ورب الکعبہ. اب اس موقع پر جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے، جو نہیں ملنا چاہتا اللہ اس سے نہیں ملنا چاہتا. کیونکہ کافر اور منافق کی روح کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب یہ فرشتے آتے ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے تو ان کے چہرے انتہائی اس کے سامنے سیاہ، کالے، بد نما ایک کیفیت، ڈرانا منظر ہوتا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا انسان اس کیفیت میں. اس کیفیت کے اندر فرشتے آ کر اب وہ بھی اسی طرح اپنے سامنے فرشتوں کو تا حد نگاہ، چاروں طرف فرشتے ہی فرشتے اس کیفیت کے اندر. پھر ملک الموت آتا ہے حدیث برا کے اندر، اور وہ آ کر اس کو کہتا ہے اخرجی الی سخط اللہ وغضبہ. اب یہ اپنی روح آرڈر ہوتا ہے باہر نکل، تو نے نکل کر اللہ کے عذاب، اللہ کی ناراضگی کی طرف جانا ہے. یہاں سے وہ روح اس کے جسم میں ایسے بھاگتی ہے، پھیلتی ہے ادھر ادھر جسم کے کونوں کے اندر کہ کسی طرح باہر نہ نکلے. اور اس کی روح کو کیسے نکالا جاتا ہے؟ اس کی روح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کی روح کو ایسے نکالا جاتا ہے جس طریقے سے لوہے کی سلاخوں کے اوپر مخمل کا گیلا کپڑا ڈال کر اور پھر ان سلاخوں کو کھینچو، کس طرح رگڑ کر کھینچ کر وہ کپڑا پھٹتا ہے، اس طریقے سے اس کی روح بھٹکتی ہے، پھیلتی ہے، بھاگتی ہے جسم کے اندر، اور فرشتہ اس کو کھینچ کر پھر نکالتا ہے. اب یہ وہ منظر ہوتا ہے جب انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات نہ کرے، بھاگ جائے، اللہ کا سامنا نہ ہو، لیکن بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتا. اس موقع پر انسان کو اپنی ساری زندگی سامنے نظر آتی ہے، کیا کچھ کیا، کیونکہ اسی کی بنیاد پر سارے فیصلے ہوں گے. اللہ کی رضامندی، اللہ کی مغفرت یا اللہ کی ناراضگی، اللہ کا عذاب، یہ طے کرنا میرا اور آپ کا بھی اس دنیا کے اندر جیتے جاگتے کام ہے. میں خود طے کروں گا مجھے کیا چاہیے، میرے جینے کا اسٹائل، میرا لائف اسٹائل، میرے اعمال، میری سوچ، میری حرکات، میرے کام کاج، یہ سب چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں یہ آدمی کس انداز کی زندگی جی رہا ہے، آگے کہاں جانا چاہتا ہے. کیونکہ موت کا پیغام بتا کر نہیں آتا، اچانک ایک دم. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجعت الموت سے پناہ مانگی ہے، اچانک موت سے، کیونکہ بندے کو مہلت ہی نہیں مل پاتی سنبھلنے کی، پلٹنے کی، اللہ کی طرف آنے کی. ورنہ کبھی بیمار ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ پیغام آنے شروع ہوتے ہیں، عمر ایک گزار چکا ہوتا ہے، 60-70 کا پیڑا پار کر چکا ہوتا ہے. اب اس کو ایک انتظار ہی ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی آئے گا پیغام، وہ انسان اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، دعائیں کر لیتا ہے، موقع مل گیا، اللہ اس کو قبول کرنے والا ہے.
ہم کسی کی عبادات پہ، کسی کی دعاؤں پر، کسی کی توبہ پر، مغفرت پر حکم نہیں لگا سکتے کہ بڑھاپے کی توبہ قبول نہیں ہے۔ وہ تو جب تک معلوم یغر کریے کیفیت اسٹارٹ نہ ہو، یہ جو نزا کا عالم ہے، یہ حلق تک روح نہ پہنچے، اس سے پہلے جو شخص اللہ کی طرف پلٹ کر آئے گا، اللہ کو اس کی بات قابل قبول ہے۔ اب جب وہ فرشتے روح لے کر نکلتے ہیں نیک آدمی کی، اس روح کو انتہائی خوبصورت کفن، خوشبودار ایسی خوشبو کہ دنیا کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی خوشبو دنیا کے اندر پائی نہیں جاتی، ایسا سما بنتا ہے، کیونکہ یہ وہ کیفیت ہے جس کو برزخ کہا جاتا ہے، مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا۔ اب جب ہم کھڑے ہو کر رو رہے ہوتے ہیں کسی پر اور وہ مومن بندہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، وہ تو مزے میں آ گیا، وہ تو جیت گیا، وہ تو اس کی تو کامیابی ہے۔ اب جب وہ منظر آگے دیکھتا ہے، فرشتے اس کا خوبصورت انداز میں استقبال کرتے ہیں، اس کی روح کو اس کفن کے اندر لیتے ہیں، خوشبو ہی خوشبو اس کے بہترین ناموں کے ساتھ اس کو پکارا جاتا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک اس کا استقبال ہوتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آسمان تک پہنچتا ہے۔ دروازہ کھولنے کے لیے کہا جاتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں کس کے لیے دروازہ کھولنا ہے، بتایا جاتا ہے فلاں بن فلاں کی روح کو لایا جا رہا ہے، اللہ تک پہنچانا ہے۔ فرشتے اس کے لیے استقبال کر کے دروازہ کھولتے ہیں کہ آرڈر تھا اس آدمی کے لیے دروازے کو کھولا جائے آسمان کے، حتیٰ کہ اس 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کے پاس تک اس کی روح پہنچتی ہے۔ کافر کی روح کو، منافق کی روح کو، اس کی روح کو آسمان سے ہی دھتکار دیا جاتا ہے، بڑے بدبودار کفن کے اندر، بڑی بدبو کے اندر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، انتہائی بدترین الفاظ کے ساتھ اس کو پکارا جاتا ہے، جو قرآن میں بھی ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ اس کیفیت کا ذرا اندازہ تو کرو جب ان بدبختوں کو فرشتے ان کی روح کو قبض کرتے ہیں، منہ پر اور پیٹھ پر تھپڑ مار مار کے ان کی روح کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ آسان نہیں ہے یہ کیفیت، اور گزرنا ہم سب نے ہے، نکل کے جانا ہم سب نے ہے۔ ہم میں سے کتنا عرصہ یہ جو ہم سارا مجمع آج اکٹھا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے 50 سال، 60 سال، 70، 80، 90، 100 سال بعد ہوگا کوئی ہم میں؟ کتنی ہماری آرزویں ہیں، کتنی ہماری خواہشیں ہیں، کتنا ہم نے سوچ سمجھ کے آگے کی پلاننگ کی ہوئی ہے، اس سب کی سب ایک فل سٹاپ کے بعد دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ پھر انسان کے وہی کام آتا ہے جو اس نے آگے نیکی پہنچا دی، آگے نیکی کر کے آگے اللہ کے سامنے بھیج دیا۔ اس وقت کے اس منظر کے آنے سے پہلے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکتا ہے دے دو، مال سے، پیسے سے، دولت سے، جنت جتنی آسانی کے ساتھ خریدی جا سکتی ہے اتنی آسانی کے ساتھ کسی اور چیز سے نہیں کی جا سکتی۔ آخری پارہ، 30واں پارہ، تقریباً قیامت، آخرت، جنت، جہنم، انہی مناظر کا تذکرہ ہے، اور آپ بار بار دیکھیں گے اس میں پیسے کا تذکرہ ہے، یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کرنے کا، ان کا خیال کرنے کا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ بڑا بینک بیلنس جمع کیا ہوا تھا، بہت کچھ تھا، جینے کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن جب فرشتے آ گئے تو اس کو پتہ چل گیا سب چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے، کچھ ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ تو اللہ سے وہ آدمی کہتا ہے موت کے وقت، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، اللہ تھوڑی سی مہلت مل جائے، اتنی مل جائے کہ میں صدقہ کر دوں، یہ کہہ سکوں کہ میرا مال اللہ کی راہ میں وقف ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ واکم من الصالحین، اللہ اتنا مہلت، اتنی وقت، اتنا مل جائے کہ میں اب سب کچھ دیکھ لیا نا، وہ غیب تھا، جب تک غیب ہوتا ہے جب تک تو ایمان ہوتا ہے، غیب کے پردے ہٹ جائیں تو پھر وہ ایمان بالغیب نہ رہا، وہ تو نظر آ گیا، وہ تو پھر ماننا پڑے گا، وہ تو سب کو ہے، بار بار قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، جو اللہ نے وعدے کیے تھے سچے سچے نظر آ رہے ہیں۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، یہ جو موت کا جھٹکا جب آتا ہے، یہ جو نشہ جب آتا ہے کہ یہ وہ سچ لے کر آتا ہے جس سچ کو بیان کیا گیا لیکن میں مان نہیں پا رہا، میں یقین نہیں کر پا رہا، وہ اس پردے کے ہٹنے کے بعد نظر آ جاتا ہے۔ اب وہ آدمی کہتا ہے اللہ تھوڑی سی مہلت مل جائے، تھوڑا سا وقت مل جائے، سدھر جاؤ۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ نے فرمایا اللہ کا قانون اٹل ہے، کسی بھی نفس کا جب وقت پورا ہو جائے اللہ اس کو تھوڑی سی بھی مہلت نہیں دیتا۔ اس وقت کی، جس وقت کی وہ آدمی بھیک مانگ رہا ہے اللہ سے کہ تھوڑا وقت مل جائے، میں سدھر جاؤں گا، پلٹ جاؤں گا، وہ وقت اللہ نے مجھے اور آپ کو ابھی دیا ہوا ہے، ابھی میرے پاس وہ سب چیزیں موجود ہیں، مانگنے سے پہلے ملی ہوئی ہیں۔ سدھرنے کا وقت بھی ہے، پلٹنے کا وقت بھی ہے، چینج کرنے کا وقت بھی ہے۔ کیجئے یہ کہ الگ سے تنہائی میں رات کو کسی اور ٹائم پہ اپنے آپ سے چند باتیں کیجئے، اپنے آپ سے چند سوالات کیجئے، اگر یہ وقت مجھ پر آ گیا، یہ کیفیت مجھ پر طاری ہوئی، میں تیار ہوں اللہ کے سامنے جانے کے لیے،
میں تیار ہوں اللہ کی ملاقات کے لیے. میرے پاس ایسا کچھ ہے کہ جب اللہ کو کھڑے ہو کہہ سکوں اللہ میں نے یہ کیا ہے. سیدنا سعد بن وقاص کہتے ہیں میں اور عبداللہ ابن جہش یوم احد کا میدان تھا, میدان جنگ کا تیاری تھی, تو ہم دونوں نے کہا کہ اللہ سے اپنی اپنی ایک دعا کر لیتے ہیں جنگ میں اترنے سے پہلے. میں نے بھی دعا کی اللہ یہ وقت جدال وقت قتال ہے, اس میدان میں اتروں, کسی بڑے کافر سے میرا مقابلہ ہو, بڑا جاندار آدمی ہو, وہ بھی مجھ سے لڑے میں بھی اس سے لڑوں, آخر کار میں اس پہ غالب ہوں اور تیری راہ میں اس کو مار کے ختم کر دوں. عبداللہ ابن جہش نے دعا کی کہ اللہ میں بھی اس میدان میں اترنا چاہتا ہوں, مقابلہ کرنا چاہتا ہوں, لڑنا چاہتا ہوں ایک بڑے پکے کافر سے, مضبوط جاندار سے. وہ مجھ سے لڑنے کے نہیں آئے, میں بھی اس سے لڑوں, وہ بھی مجھ سے لڑے, اور آخر کار وہ اس پہ غالب آ جائے اور مجھے مار دے. اور مارنے کے بعد وہ میری ناک بھی کاٹ دے, میرے کانوں کو بھی کاٹ دے, میرے چہرے کو بگاڑ دے, اور کسی حالت میں مر جاؤ, کل تیرے سامنے اٹھ کر پیش ہوں اور تم مجھ سے پوچھے کہ یہ ناک اور کان کہاں ہیں, میں بتاؤ اللہ تیری راہ میں میرے چہرے کو کاٹ دیا گیا, میرے چہرے کو ختم کر دیا گیا, میرے ناک اور کان کو تیری راہ میں کاٹا گیا ہے. یہ وقت جدائی کی ہے. سیدنا عبداللہ سعد بن وقاص نے جب بعد میں اپنے بیٹے کو اپنی اور عبداللہ بن جہش کی دعا کا بتایا تو کہنے لگے کہ دعا میری بھی اچھی تھی, میرے اس بھائی کی بھی اچھی تھی, لیکن زیادہ اچھی دعا اس آدمی کی تھی جس نے اپنے مرنے کو اپنے ذہن میں رکھا اور اپنے وقت کی تیاری کے لیے کھڑا رہا. اللہ سے مانگا کہ اللہ کے سامنے وہ کس انداز میں ہونا چاہتا ہے, یہ آپ اپنے اکیلے وقت میں تنہائی میں طے کریں, آپ نے اللہ کے سامنے کس انداز میں پیش ہونا ہے. سچے انداز میں اللہ سے مانگیے کہ اللہ میں تیرے سامنے کس انداز میں اٹھ کر آنا چاہتا ہوں. اللہ آپ کو توفیق دے گا, وہ وقت آپ کو دے گا کہ آپ اس کیفیت کے اندر اللہ کے سامنے پیش ہو جائے. وقت تنہائی کے اندر قبرستان اکیلے جا کر, کسی اسپتال میں جا کر مریضوں کو دیکھ کر آپ کو اللہ کی اس دنیا کا اور آخرت کا اچھی طرح اندازہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ میں اس دنیا کے فتنے سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کی توفیق دے, تیاری کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہفتے کے دن انشاءاللہ کل 2 اگست 12 بجے یہاں خواتین کا مسجد میں پروگرام منعقد کیا گیا ہے. خواتین سے شرکت کی درخواست ہے. اسی طرح نوجوان بچوں کے لیے 13 سے 17 سال کے آپ کی اس مسجد میں اور عید منارہ مسجد میں ان بچوں کے لیے ہر ہفتے کے دن ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے. 3 بجے سے 6 بجے تک ہر ہفتے کے دن ان نوجوان بچوں کے لیے اس مسجد میں بھی یہ پروگرام ہو رہا ہے. اور ایک منارہ مسجد میں 9 اگست سے پروگرام شروع ہوگا, تو اپنے بچوں کو ضرور اس میں شرکت کروائیں تاکہ وہ اللہ کے دین سے وابستہ رہیں, مسجد کے ماحول سے جڑیں, اللہ کے گھر سے جڑیں اور اللہ کے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہ سکیں. عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ الجلیل یذکرکم واشکروه علی آلائہ ونعمہ یزدکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.